بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں، یعنی اللہ کے بہت سے اچھے نام، انہی ناموں میں سے، انہی اسماء حسنی میں سے اللہ کا ایک نام ہے المجیب، یعنی بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے یہ تصور اور یہ سوچ کہ میرا خالق و مالک اور میرا اللہ وہ مجھ سے دور نہیں ہے بلکہ مجھ سے قریب ہے، میری دعا کو، میری فریاد کو وہ سنتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ قبول بھی فرماتا ہے۔ تو انسان کے لیے یہ چیز بہت ہی قلبی تسکین کا باعث بنتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہم اور آپ اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ کا یہ نام المجیب، اس میں کیا تعلیم انسانوں کے لیے اور کیا پیغام پوشیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام المجیب ہے، جیسا آپ نے تذکرہ کیا، اور لیکن اس کے معانی کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک مقدمتاً تمہید کے طور پر کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر مخلوق جو ہے اپنی جگہ پر کمزور ہے، صحیح، اور ہر کمزور کو اپنے سے کسی اوپر کی استمداد کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، مدد طلب کرتا ہے۔ کتنا بھی بڑا ہو انسان یا مخلوقات ہی میں سے دیکھیے تو ہر ایک ضعیف ہے۔ انسانوں کی بات کرتے ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آج، تو ہر ایک آدمی دوسرے سے مدد چاہتا ہے، لیکن حقیقی مددگار تو رب کریم ہے، جس کے سب محتاج ہیں، اور انسانوں میں سے کوئی سی طلب کرتا ہے مدد، جس سے طلب کرتا ہے وہ خود مستر ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ دوسرا مستر ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ضرورت رہتی ہے۔ جی، یعنی جس سے انسان مدد مانگے گا، سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ اونچا ہے، طاقتور ہے، جی ہاں، لیکن اس کی اپنی بھی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اور بہت سے مسائل ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جس کا حل کسی کے پاس پاتا ہی نہیں ہے، صحیح ہے، اور وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑے کو ڈھونڈے، اس لیے ہر کوئی آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتا ہے، جی، مسلم بھی، کافر بھی، اور کسی کی دہائی دیتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام بتایا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کہ کون ہے جو کہ مجبور آدمی کی دعاؤں آہوں کو قبول کرتا ہے اور اس سے مشکلات کو ہٹا دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے ان ربی قریب مجیب، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب قریب ہے اور مجیب ہے، یعنی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جی، تو حقیقی طور پر خالق ہی سب کا مرجع اور ماوا ہے، جی، اور اس مرجع ماوا کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے انبیاء ہیں سب نے دعا مانگی ہے، بادشاہان ہیں جتنے وہ لوگ بھی دعا مانگتے ہیں، اور کتنا بڑے سے بڑا آدمی صاحب حیثیت و ملکیت ہو، لیکن وہ پھر بھی محتاج ہے، مجبور ہے کسی اور سے دعا مانگے۔ اور ویسے بھی انسان دنیا میں اپنی صحت چاہتا ہے،
اپنی آرام و آسائش کی چیزیں چاہتا ہے، صحت کی آخری حد، آخر اس کو موت آتی ہے، بیمار ہوتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، لاکھ دوا کرنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا تو ہاتھ اٹھاتا دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے دے۔ صحیح، اور صحت کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہوتے جی ہیں ہاں، بہت سے زندگی مسائل ہیں، ایک مثال کے طور پر ہم نے کہا روزگار ہے۔ کا جی معاملہ ہاں، ہے، بچوں کی پریشانیاں ہیں۔ ہاں، عام انسانوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ بھی یہ پریشانی ہے کہ ان کو اپنی صحت چاہیے، جی تو ایسی صورت میں ہر ایک کو کسی کی طرف رجوع ہونا پڑتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سب کا مالک و خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہی مشکلات کو ہٹاتا ہے، اور وہی اصل اور حقیقی مشکل کشا کشا وہی ہے۔ اور سہارا ہے جی ہاں، سبھی کا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ جنہیں قرار دیا گیا جی اللہ کی طرف سے، اور روشن مثال بنا کر انہیں بھیجا گیا ہے۔ دنیا انسانیت کی جانب، تو اللہ سے دعا کے سلسلے میں انبیاء کرام کا جو طرز عمل تھا اور جس طرز عمل کی طرف انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، تعلیم دی، تو وہ اس سلسلے میں ہمیں کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ جی ہاں، ہمیں اس سلسلے میں جاننے کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کیجیے، جو سب سے بہتر، اچھی اور سچی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں انبیاء کے قصے بھی ذکر کیے ہیں، ان کی باتیں ذکر کی ہیں، ان کی دعائیں ذکر کی ہیں، ایسے ہی کفار کی باتیں بھی ذکر کی ہیں، مشرکین کی باتیں بھی ذکر کی ہیں، جو بڑے بڑے معاند اور اللہ کے مخالف بنا کرتے تھے ان کی بھی ذکر، لیکن کوئی بچا نہیں، ہر ایک کو، حتیٰ کہ فرعون جو کہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، صحیح، وہ بھی مشکل میں پھنسا تو کہا کہ اب میں دہائی دیتا ہوں موسیٰ کے رب کی، جی، جس کے پاس سمجھتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا حاکم عالم ہوں، رب ہوں سب کا، بلکہ سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ ہاں باللہ۔ یہ بھی دعویٰ کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ کی بےعزتی کیا، ان کو بھگایا، سب لیکن کچھ جب کیا۔ غرق ہونے لگا تو قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اب یہ دیکھیے کہ وہاں بھی اس کو بھی ضرورت پڑی کہ ہم اپنے سے کسی بڑا کون ہے؟ وہ بڑا ہے جس نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا اور ہمارے لاؤ لشکر کو سب کو ڈبا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بنا دیا، وہ بڑا ہے، ہم نہیں بڑے ہیں، لہذا اس کی طرف رجوع کریں۔ صحیح، لیکن یہ ایک مثال یہ کافر کی تھی جو بہت بڑا کافر تھا۔ جی، آئیے انبیاء کی مثال بھی دکھائیں جو کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی ضرورتوں میں رب کو کس طرح سے پکارتے ہیں۔ جی، نام میں جس طرح نوح نے کہا، اور خاص طور سے ہم یہاں ان آیتوں کا تذکرہ کریں گے جن کے اندر لفظ مجیب یا استجابہ کا تذکرہ ہے، کیونکہ ہمارا موضوع گفتگو یہی ہے، اللہ کا نام المجیب۔ جی ہاں، ورنہ انبیاء کی بہت ساری دعائیں مذکور ہیں، ہم ان سب طرف، لیکن جس میں مجیب کا تذکرہ آتا ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، جی، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 75 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کو نوح نے پکارا، یعنی دعا کی، پکارا، استغاثہ کیا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم بہت اچھے مجیب ہیں، یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اور ان کے طلب مدد پر مدد دینے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ جی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور آپ ہی ارحم الراحمین ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، صحیح، مجیب ہوئے ہم، صحیح، تو ان کی جو تکلیف تھی، پریشانی تھی، اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ حضرت نوح علیہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تو بڑی ہی مشہور ہے اور بہت مشکلات کے اندر کام آنے والی ہے، دعائے کرب کہتے ہیں، اور اسی طرح اس مشکلات کو دور کرنے کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن مجید جیسے سورہ انبیاء میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت، اے رب تو ہی، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی معبود ہے، سبحانک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، غلطی خطا کار ہوں۔ کہ میں اقرار کرتا ہوں۔ اب ان کے واقعی کی تفصیل تو لوگ جانتے ہوں کہ میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، لیکن مختصر یہ کہ واقعہ جو بھی تھا، لیکن مختصر یہ کہ یہ دعا جب وہ مانگ رہے تھے
تو مچھلی کے پیٹ کے جی ہاں، وہ واقعات یہ تھے کہ وہ اپنے قوم سے ناراض ہوئے، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو بھاگے، کشتی میں گئے، قرآن اندازی ہوئی تو ان کا نام نکلا، پھر یہ کودے، پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں جب پہنچ گئے، مچھلی سمندر کے تہہ میں گھس گئی تو تاریخ کے درمیان پھر انہوں نے دعا کی، اندھیروں کے اندر اندھیرے، اتنے اندھیروں کے اندر سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیے ان کی صورتحال دیکھیے کتنی مشکلات میں ہے، صحیح، مایوسی کے سارے اسباب موجود ہیں، جی ابھی وہ اوپر سے دریا میں کودنا، خود موت کو دعوت دینا ہے، جی، مچھلی کے پیٹ میں چلا جانا، یہ تو کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا زندہ بچنے پھر کا۔ مچھلی کا سمندر کے تہہ میں گھس جانا، جی، ایسا بھی نہیں کہ چلو نیچے اوپر کہیں پھینک دیا، مزید یہ کہ بقول مفسرین اوپر سے بڑے گہرے بادل بھی چھائے ہوئے تھے تو تاریکی در تاریکی تھی، لیکن جب یہ دعا کی تو کس نے قبول کیا؟ اللہ فرماتا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فاستجبنا یعنی مجیب، یہاں بھی یہ بات یہاں مجیب ہو ونجیناہ من الغم، تو مجیب یہاں بھی اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، مجیب تھے، اور ہم نے ان کو غم سے جو غم تکلیف کی بات اس کو نجات دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی مومنوں کو ہم ان کی پریشانیوں میں ایسی دعا کرتے ہیں تو نجات دیتے ہیں۔ جی، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ مجیب ہوئے، ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، لمبی ہے، وہاں بھی فاستجبنا ہے، اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له، جب زکریا علیہ السلام ان کا بھی قصہ قرآن مجید میں ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی اور اس کے بعد انہوں نے پرورش کی اور مریم پیدا ہوئی، اور مریم کے بعد ان کو کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہیں، غیب سے ملتی رہیں، جو بے موسم پھل ملتے رہے، تو انہوں نے اس وقت پوچھا کہ کہا کہ وہ ذات دیدہ جو کہ سب کا مالک ہے، تو پھر انہوں نے دعا کیا، تو انہوں نے کہا کہ اذ نادى ربه، انہوں نے پکارا رب لا تذرنی فردا، اے رب مجھے تنہا یعنی بے وارث نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، تو ہی بہتر وارث ہے، فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ استجابہ یہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ مجیب ہوئے، اور پھر ان کو یحییٰ دیا، اور ان کے لیے ان کی بیوی جو کہ عقیم تھی، بانجھ تھی، ان کو درست کر دیا، اور بلا شبہ وہ اچھے کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہم کو اپنے غم، اپنی تکلیف میں، اپنے رغبت کی چیزوں میں، ڈر کی چیزوں میں پکارتے تھے، ہم سے ڈرتے تھے۔ جی، یعنی اس دعا میں یہ تذکرہ ہے کہ زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، عمر بھی بہت ہو چکی تھی، اور ان کی اہلیہ محترمہ بانجھ بھی تھی، یعنی وہاں مایوسی کے سارے اسباب تھے، لیکن اللہ کو پکارا تو اللہ نے قبول کیا۔ جی، تو یہ مختصر سا اشارہ بھی ہو جائے کہ انہوں نے یوں دعا کی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ یا اللہ تو مجھے بے اولاد مت چھوڑ دینا، جی ہاں، بے وارث نہ رکھ، وارث میرا رہے کوئی، تو وارث عطا فرمانا مجھے کہ میں ایسے ہی نہ رہ جاؤں بے اولاد۔ تو جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو جو دنیاوی اسباب ہیں، علاج وغیرہ اور میڈیکل سائنس کی روح سے جو طریقے ہیں وہ اختیار کیے جائیں ضرور، لیکن یہ دعا بھی کرنی چاہیے، انہیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ مسبب الاسباب اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، دعا میں فائدہ اور تاثیر رکھنے والا بھی اللہ ہے، وہ بانجھ پن کو بھی ختم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ، رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے دوا اتاری ہے، صحیح ہے جی، جس کو پتہ ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے، صحیح لگ جاتی ہے اور نہ نہیں لگتی، لیکن یہ دوا کی تاثیر بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ جی، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم کو پکارو، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، لیکن اب یہ پکارو میں، دعا کرو میں اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے وسائل ہوتے ہیں، اس کے ذرائع ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں بس زبان سے کہہ دیا غافل ہے چلو بس دعا کر دیا، ایسے نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو بیان کریں گے آگے اگر ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب نے فرمایا ہے، یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجیب ہیں، دعا کرنے پر مجیب ہیں۔ تو فوراً اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں یہ ارشاد ہوا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جی ہاں، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد آگے یہ ارشاد ہوا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت کے معاملے میں تکبر دکھاتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ تکبر نہیں دکھا رہا، اور جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا وہ تکبر دکھا رہا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ صحیح ہے جی ہاں، جو تکبر دکھائیں وہ بھی اللہ کے سامنے تکبر۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، تو اس سے متعلق مزید گفتگو ارشاد فرمائیے۔ حقیقتاً اس آیت کی ایک اچھی سی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی موجود ہے۔ جی، آپ نے فرمایا ہے امرکم اللہ عز و جل ان تدعوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، اس کو پکارو۔ جی، وَوَعَدَكُمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، اور وعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ جی، سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ کی تشریح بھی اللہ کے رسول نے اپنے الفاظ میں فرمائی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم قبول بھی کریں گے۔ جی، اور ایسے ایک حدیث قدسی میں اور مزید تفصیل کے ساتھ ہے، جس سے انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعاؤں کے قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، جی، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی چیز کمی نہیں ہے۔ اللہ کے حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں، جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جیسا کہ حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہیں، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ جی، بڑی عظیم حدیث ہے یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہیں کہ پہلے کے لوگ اور آخر کے لوگ اور انسان اور جنات سب کے سب ایک ہی میدان میں اکٹھا ہو کر کے مجھ سے مانگیں اور ہر ایک کی مانگ کو میں پورا کر دوں، جی، جو دعا کروں اس کو پورا کر دوں، تو یہ میرے پاس جو خزانے ہیں ان میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، سوائے جیسے یہ سمجھو کہ جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈال کے ایسے اٹھا لی جائے تو سوئی میں جتنا پانی لگتا ہے وہ اتنا ہی کم محسوس کرو، گویا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جی، تو اس طرح سے دعا یہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس سے کچھ کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عزیز وہاب ہیں، تو حقیقتاً دعا یہ بہت بڑا اچھائی کا ذریعہ ہے۔ جی، حالانکہ اس حدیث میں جو منظر کشی کی گئی ہے جی ہاں، بڑی کہ عظیم ہے، سبھی انسان، سبھی جن، یعنی آدم علیہ السلام سے سے لے کر کے مرنے قیامت تک، تک اور جن اور انسان سب ملا کر کے ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور سب مانگیں، اور ہر کوئی اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان سب کی زبانیں مختلف ہوں گی، جی ہاں، اپنی تعداد اپنی کتنی الگ بڑی الگ ہوگی، زبان، اور پھر یہ کہ ہر ایک کی ضرورت بھی جدا جدا الگ ہوگی۔ کسی کو یہ چیز چاہیے، کسی کو دوسری چیز چاہیے، لیکن فوراً اللہ کی طرف سے ان دعاؤں کو سننا اور قبولیت سے نوازنا کہ سبھی ایک جگہ ہیں، کتنی بڑی تعداد ہوگی، پھر ہر ایک کی زبان جدا جدا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہوگا، کوئی عربی میں، کوئی فارسی میں، کوئی ترکی میں، کوئی ہندی میں، تو اللہ سب زبانیں سمجھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنا، حاجت کوئی ایک ہی نہیں ہے کہ کھانا چاہیے، چلیے بہت سارا رزق، بادل بھیج دیا، بارش برسا دی، ہر ایک کی الگ الگ حاجت ہے، تو اللہ ہر ایک کی زبان سمجھتا ہے، دعا سنتا ہے، ہر ایک کی حاجت پوری فرماتا ہے، اس کے خزانے میں تب بھی کوئی کمی واقع نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے اسماء الحسنی میں واسعون بھی آتا ہے، جی، سب کو کشادگی والا۔ محیط ہے، جی ہاں، اور علیم بھی آتا ہے، سب کچھ جانتا ہے سب کی۔ جی ہاں، سبحان تو بلا شبہ اس حدیث کے اندر جو میں نے کہا کہ بڑی عظیم حدیث ہے، اس کے معانی پر، اس کے مفہوم پر بڑے وسیع پیمانے پر غور کیجئے جی، تو توحید اور اللہ کی قدرت کا اندازہ اور ہوتا اللہ ہے۔ کا استغنا۔ جی ہاں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو یہ اس طرف توجہ دلائی ہے، تو اس میں آپ کے مزید ارشادات بھی کچھ قابل غور جی ہیں۔ ہاں، اس سلسلے میں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا دعا کرو اور قبول کرنے کے لیے کہا ہے، ایسے آپ نے کہا کہ دعا کرو، دعا سے کیوں پیچھے رہتے ہو؟ آپ کے الفاظ ہیں حدیث میں، اعجز الناس من عجز فی الدعاء، سب سے بے بس کمزور انسان وہ ہے جو کہ دعا کرنے کے اندر کمی کرتا ہے، دعا ہی نہیں کر پاتا ہے۔ دعا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالی سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن انسان مجبور و محض ہو کر کے بھی مانگتا نہیں ہے
کیا ہے؟ یعنی اسے تکبر ہے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یوں اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، تو اس میں بھی گویا کہ بڑا سبق، بڑی عبرت ہے انسان کے لیے۔ انسان کو اپنی ضرورتیں مانگنا ہی چاہیے اور اپنے حاجتوں کو اللہ کو پیش کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام بھی ایسا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ان کا بیٹا گم ہو گیا اور اس کے بعد ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے، بہت پریشان حال ہیں، لوگ ان کو سمجھاتے ہیں کہ افسوس نہیں کرو، لیکن کہتے ہیں میں اللہ سے کہتا ہوں۔ اور اللہ کی طرف التجا کرنے والا انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اپنی ضرورتوں کو مانگتا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف غائب ہوئے اور ایک عرصے دراز تک پتہ نہیں چلا، بھائی لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے گم کیا ہے، لیکن اپنے باپ سے کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ سے اپنی لو لگائے رہے، اللہ سے اپنی شکایت کرتے رہے کہ ہمارا بیٹا گم ہو گیا، واپس کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا قادر ہے اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو واپس بھی کیا اور کتنے منزلت اور مقدرت کے ساتھ واپس کیا۔ وزیر خزانہ ہے کسی جگہ اس وقت وہ۔ جی، تو بالخصوص یہ جو دعا ہے، یہ جو ارشاد ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہ مانگے تو اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں اگر انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ کیوں مانگ رہے ہو، ایک بار دیا، دو بار دیا، تیسری بار چھپ کر بیٹھ جائے گا۔ ہاں یہ تو اس کی عادت ہی ہوگی مانگنے کی۔ ہاں، اگر کوئی نوکر چاکر آ کر کہے کہ بھئی وہ فلاں آدمی آیا ہے تو وہ کہے گا کہ اسے کہہ دو کہ صاحب گھر پہ نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ کا معاملہ بالکل برعکس ہے کہ جو اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود بہت سے لوگ اللہ کو چھوڑ کر فلاں کے سامنے جھولی پھیلانا، فلاں جگہ اپنی پیشانی جھکانا، سر جھکانا، تو خود کو ذلیل کرنا۔ اسی سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ سے نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے، اور چلیے نہیں مانگتا، کسی سے نہیں مانگتا ہے تب بھی ناراض ہوتے ہیں، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے تو اور بھی ناراضگی کا ذریعہ ہے یہ تو۔ یعنی اگر انسان کو کوئی یہ کہہ دے کہ تمہیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ مانگنے کی اور خود کو ذلیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری تمام ذمہ داریاں زندگی بھر میرے ذمہ ہیں، پھر اس کے باوجود وہ دوسروں کے پاس جا کر اپنی ضرورتیں بیان کرے اور مانگے، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہو جائے گی۔ تو جب یہ معاملہ ہے المجیب کا کہ اللہ سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کریں۔ تو اب کس قسم کی دعا کے جس میں دنیا و آخرت کی تمام خیر و خوبی سمٹ جائے، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی بلا شبہ انسان کی ضرورتیں بہت ساری ہوتی ہیں، اور اپنی ضرورتوں کو لسٹ بنا کے مانگنا چاہے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا اس کو۔ جی، ہر چیز میں ضرورت ہے اس کو۔ صحیح۔ کون سی چیز ہے جو انسان کے اپنے بس میں ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ہو جانے والی ہے؟ تو اگر ضرورتوں کو کی لسٹ بنا کے مانگے تو بہت بڑی ہو جائیں گی۔ لیکن کچھ ایسے بھی الفاظ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، اور قرآن مجید کے الفاظ بھی ہیں اور رسولوں کو بھی دیا گیا ہے، اور لوگوں کے پاس بھی وہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جوامع الکلیم بولتے تھے۔ تھوڑی سی عبارت میں بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوتی ہیں اس کے اندر، جی، اور اگر ان کو ان ساری ضرورتوں کو ان کے تحت لائی تو سب آ جاتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایسے جامع معنی الفاظ استعمال کرتے تھے جس میں اندر سب کچھ آ جائیں، کچھ چیز نکلتی نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی، اسی لیے آپ نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ دعا کرو تو بہت لمبی لمبی نہیں، ایسی دعائیں کرو جو کہ جامع ہوں، ساری چیزوں کو گھیر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں نماز پڑھ رہی تھی، آپ کو کچھ ضرورت تھی تو میں نماز پڑھنے میں ہم نے تھوڑی دیر کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا عائشہ علیک بجمل الدعاء و جوامعہ، کہ اے عائشہ تم ایسی دعائیں جامع کرو اور جو کہ بہت ساری چیزوں کو اکٹھا ہوئے شامل کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ نماز پڑھ رہی تھیں، آپ نے یہ فرمایا، تو انہوں نے جو نماز ختم کیا تو میں نے یہ کہہ رہے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جمل الدعاء و جوامع کیا ہے، جامع دعائیں کیا ہیں، اور جو ساری دعائیں ایک ہی جملے میں، کچھ جملوں میں ساری دعائیں آ جائیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کہو اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، اے اللہ میں تم سے ہر طرح کی بھلائی چاہتی ہوں۔ ہر طرح کی بھلائی میں ساری بھلائیاں آ گئی،
عاجل ہی و آجل ہی، جو ابھی ملنے والی ہیں، جو دیر سے ملنے والی ہے، ما علمت منہ ما لم اعلم، وہ بھلائی جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو نہیں بھی جانتی ہوں، جی اللہ کے حوالے کے جتنی بھلائیاں سب دے دیجیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، اور ساری برائیوں سے پناہ مانگتی ہوں، آ جانے والی ہوں یا بعد میں آنے والی ہوں، جن کو میں جانتی ہوں، جن کو میں نہیں جانتی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ عَمَلٍ، اور جنت مانگتی ہوں اور جو بھی کام جنت سے قریب لے جانے والا ہو، چاہے کوئی بات ہماری ہو، چاہے ہمارا کوئی یعنی گفتار کردار کام ہمارا ہو، سب جو ایسی چیز جنت سے قریب، وہ سب مانگتی ہوں۔ صحیح۔ اب یہ ان کے دیکھیے کتنا جامع ہے، پوری زندگی کو محیط ہے۔ جی اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی ہاں، وہ بھی ہے، اور انہی میں سے ایک چیز انہوں نے جو خاص طور سے بتایا اللہ کے رسول نے اس میں، جی وَأَعُوذُ بِكَ وَأَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ بِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مانگی آپ سے میں بھی مانگتی ہوں۔ جی وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا تَعَوَّذَ مِنْهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس چیز سے پناہ مانگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پناہ مانگتی ہوں۔ وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا، اور جو بھی فیصلہ ہمارے بارے میں اللہ آپ نے کیا ہے اس کا انجام اچھا بنا دے۔ جی پھر انسان کی موجودہ زندگی، آنے والی زندگی، موجودہ زندگی، ماضی کی زندگی، سب کچھ خیر اور کی طلب ہے، ہر برائی سے پرہیز ہے۔ ایسے ہی حقیقت میں انسان کو جامع دعائیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں ایک روایت بھی آئی ہوئی ہے، حضرت انس کی بات بتاتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمانوں میں سے مریض ہوا تو اللہ کے رسول اس کو دیکھنے گئے تو دیکھا اس کی حالت بڑی ہی پتلی ہے، جی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ صحیح تو پوچھا کیا تم کچھ اللہ تبارک سے کوئی چیز مانگتے تھے؟ صحیح۔ آخر یہ صورتحال تمہاری کیسے، عام بیمار آدمی اس حالت کو نہیں پہنچ جاتا ہے۔ جی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، ہاں تو آپ کو محسوس کہ آخر کیا تو چیز تھی، پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کیا ہے سچ اس حالت کو کیا پہنچ تم گئے؟ اللہ سے کوئی خاص دعا مانگا کرتے تھے؟ ہاں تو آپ کے سوال پہ اس نے جواب دیا، ہاں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آخرت میں جو عذاب دینے والے ہیں اگر کسی وجہ سے تو مجھے دنیا ہی میں دے دیجیے۔ جی جی تو آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوتا ہے، جی اور دنیا میں اس عذاب کو انسان مانگا تو اللہ نے اس کی قبول کر لی دعا کہ چلو تمہیں دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہوں۔ جی کچھ پریشانیوں میں ڈالا، بیمار ہو گیا، لکڑی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا جیسے آپ نے اس کی تعبیر کی، تو اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ لا تطیقہ، تمہیں اللہ کے آخرت کے عذاب کو یہ دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ صحیح۔ او لا تصدیق افلا قلت، تم نے یہ کیوں نہیں کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ تو مجھے دنیا میں بھی اچھائیاں دے جی اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ دعا تو بہت جامع ہے، بہت جامع، دنیا کے اندر ساری اچھائیاں، ہر خیر و خوبی آ گئی اس میں، دین کی خیر و خوبی بھی، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، بالکل اور فی الآخرۃ حسنہ، صحیح۔ آخرت کے اندر بھی ساری خیر و خوبی ملنی چاہیے، اور جی جن چیزوں سے بچنا سے جہنم سے بچانے کا مطلب جنت میں پہنچانا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس میں ایک اور اہم ترین سبق یہ بھی ہے کہ اس شخص کا جو معمول تھا کہ اللہ سے یہ دعا اس نے مانگی تھی کہ یا اللہ آخرت میں اگر تو مجھے کسی وجہ سے کوئی عذاب دینے والا ہے تو آخرت میں تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، تو دنیا میں ہی مجھے عذاب دے کر فارغ کر دے۔ یہی تو سہل ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنی عافیت چاہیے، مانگنا چاہیے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، جی ہاں، بہت بڑی ہے، کسی کو معاف کر دینا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر انسان معافی کیوں نہ مانگے؟ کہ انسان کو جب یہ بات معلوم ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اللہ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے اور اسی طرح اللہ مجھے معاف بھی کر سکتا ہے، تو پھر پکڑ کا سوال ہی کیوں کرے، معافی کا سوال اللہ کرے۔ کے پکڑ میں آدمی کہاں بچ سکتا ہے، کیسے صبر کر سکتا ہے، کیسے سہ سکتا ہے، صحیح ہے جی۔ تصور اس کو کرنا چاہیے۔ جب یہ بات معلوم ہے کہ اللہ معاف بھی کر سکتا ہے تو معافی کو مانگے۔ جی ہاں، تو یہ دعا بہت جامع ہے۔ حضرت انس نے کہا کہ اس نے یہ دعا کی اور اس کو شفا مل گئی۔ جی دیکھیے کتنی بڑی دعا کی تھی، اپنے لیے بد دعا کر رکھا تھا اس نے، جی یہ کہ عذاب طلب کر رہا تھا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس اللہ کے عذاب کی طاقت تم نہیں رکھتے ہو، یہ دعا کرو، لہذا آپ کی اجازت سے۔ جی ہاں۔ ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔
شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے جی اور یہ ایمان رکھے کہ اللہ دعا کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ مزید یہ آپ نے رہنمائی فرمائی کہ دعا ایسی ہو جو کہ جامع ہو، جس میں دنیا و آخرت کی تمام خیر و خوبیوں کا سوال کیا گیا ہو۔ جی تو اس کے بعد ہم آپ سے چاہیں گے کہ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے گا کہ بعض ایسے اسباب ہمیں بتائے گئے ہیں دینی تعلیمات کی روح سے کہ انہیں اختیار کیا جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان مزید بڑھ جاتا ہے۔ صحیح بات۔ تو ان اسباب میں سے کچھ تذکرہ فرمائیے گا۔ جی ہاں، جس طرح سے ہمیں دعا کا حکم دیا گیا ہے تو صرف دعا کے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبان سے ادا کرتے جائیں، بلکہ دعا کی کچھ شرائط اسباب ہوتے ہیں جی جس سے قبولیت بڑھتی ہے۔ اسی میں سے یہ ہے کہ آدمی کو دعا کرتے وقت حاضر دماغ اور حاضر دل ہونا چاہیے۔ جی توجہ۔ ہاں، دل و دماغ حاضر ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں، جی اس پر توجہ جب سے پوری طرح حاضر دماغ نہیں ہوگا تو یوں ہی کہہ جائے گا بلا جی کچھ ہاں، تصور یعنی کے۔ رٹے رٹائے کلمات یہ دعائیں نہیں بس ہونا ایسی چاہیے، توجہ کسی اور طرف ہو بلکہ تو ضرورت مندی ظاہر کی جانی چاہیے۔ عاجزی انکساری کا پیدا ہونا ضروری ہے جی بالکل۔ مانگتے وقت۔ بندے کی عاجزی اور اس کی ضرورت مندی اور رب کے کا استغنا اور اس کی یعنی دولت مندی سے جی ہاں شان ظاہر ہونا چاہیے۔ اسی لیے یعنی حدیث توجہ کے ساتھ دل لگا کر دعا مانگے کہ معلوم ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، اسی لیے حدیث میں آیا ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل یہ سب لوگوں کی چیزوں کو یعنی محسوس کرنے والے ہیں، ان کے اندر یہ خزانے جمع ہوتے ہیں اور بعض کے اندر کچھ زیادہ ہی احساس رہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگو فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، مانگو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتے ہیں اور قبول کریں گے۔ جی اس لیے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ مِنْ ظَاهِرِ قَلْبٍ غَافِلٍ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا نہیں قبول کرتے جو غفلت کے ساتھ دعا مانگتا ہے، جی بے توجہی ہے۔ زبان سے کہے جا رہا ہے، دل کسی اور چیز کو سوچ رہا ہے۔ ہاں جی ایسی دعا میں کیا حاصل ہے؟ صحیح۔ آدمی کلاس میں بیٹھا ہو اور وہ استاد بولتے جا رہا ہو اور یہ اپنا غفلت میں، تو اس کی حاضری کہاں مانی جاتی ہے؟ حاضر دماغ حاضر قلب ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ جی ہاں، دوسرے کی دعا کو 3 بار دہرانا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ واقعی ضرورت مند تھی، بار بار یعنی اصرار سے مانگ رہا ہے۔ جی اصرار سے مانگنا چاہیے۔ اصرار کا مطلب ہے کہ بار بار اس بات کو کہو، دہرانا چاہیے۔ دہرانا چاہیے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا کرتے تھے دعا ثلاثاً، 3 بار اس بات کو دہراتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَ ثَلَاثًا سَأَلَ ثَلَاثًا، اور جب وہ کوئی چیز مانگتے تو 3 بار مانگتے تھے۔ یعنی بہت زیادہ اللہ کے سامنے اپنی محتاجی، اپنی ضرورت مندی، اس چیز کا اقرار و اظہار ہو جی کہ ہاں، بار بار ایک آدمی پکارتا چلا جا رہا ہے۔ کیسے دیکھیے بچے کو دودھ مانگتا تو کتنی بار روتا ہے، جی جی ایک بار کے رونے سے نہیں، بار بار روتا ہے تو توجہ ہوتی۔ انسان کو اپنی ضرورت کی پیش کرنے کے لیے بار بار اس پہ اصرار کرنا، اللہ سے بار بار التجا کرنا، اصرار نہیں، جی بار بار التجا کرنا چاہیے کہ ہمیں ملنا چاہیے، فریاد۔ ہاں ملنا چاہیے، ہم نہیں پائیں گے تو کیا ہو جائیں گے ہم۔ ایسے ہی نیک عمل والا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ انسان مانگتا تو ہے لیکن اپنی طرف سے کوئی بھی سبب نہیں ظاہر کرتا کہ ہم مستحق بھی ہیں۔ صحیح۔ استحقاق کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ نیک عمل کیجئے۔ یعنی جس سے مانگ رہے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق بننا بھی پڑے گا۔ جی ہاں، تو اس لیے نیک عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیا، مجیب بنا، اس کہتے ہوئے کہ میں کسی اچھے کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا ہوں۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لی جائے کہ اگر کسی بچے سے اس کے باپ نے یا ماں نے کہا کہ یہ کام کرو، ایسا نہ کرو، تو وہ بات تو سنتا ہی نہیں ہے۔ کل کو وہ آ گیا کچھ مانگنے کے لیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ جی، چاہیے، تو ماں باپ پہلے تو اسے یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں شاید دے دیں گے، لیکن ہماری بات تو تم نے مانی نہیں۔ تو یوں انسان خود کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنائے، پھر یہ امید رکھے کہ اللہ بھی میری فریاد سنے گا۔ سنتا ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے الیہ صدر کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ کلم طیب کی ایک مثال لوگ گیا کہ یہ ذکر ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کلم طیب، اچھی بات ہے۔ صحیح، تو یعنی اللہ کی بارگاہ تک اچھی بات یعنی دعا پہنچتی ہے، اور نیک عمل ان کو پہنچاتے ہیں، نیک عمل اس دعا کو اوپر اٹھاتا ہے، پہنچاتا تو ہے، نیک عمل بھی ساتھ میں رکھنا بہت چاہیے۔ ضروری ہے۔ جی ایسے ہی دعا کرتے وقت آدمی کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے 1 بار کیا، 2 بار کیا، 3 بار کیا، 10 بار کیا، دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ جی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول
کی جاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ کی دعا نہ کرے اور یا کسی کا رشتہ نہ کاٹے یا کوئی حلال چیز کو حرام نہ کر لے، حرام چیز کو رشتہ حرام نہ نہ کر کاٹ لے لے، یعنی قطع تعلق نہ قطع کرے تعلق نہ کرے۔ رشتہ داروں سے۔ تو کہا گیا کہ مالا مستعجل اور جلد بازی نہ کرے۔ جی تو لوگوں نے پوچھا کہ لفظ جلد بازی کیسے کرے گا؟ کہا کہ جلد بازی یہ ہے کہ کہے کہ یا رب ہم نے دعا کیا، یا رب ہم نے دعا کیا، یا رب ہم نے دعا کیا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے، جی ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں۔ صحیح تو ہے، بڑی حسرت کے ساتھ ہماری تو دعا ہی نہیں قبول کرتی ہے، میں تو برا ہوں، میں تو خراب ہوں، میری دعا نہیں قبول ہوتی ہے، تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن یہ نہیں کرنا تو چاہیے۔ اب اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں کیسے؟ جب وہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی کفر کے درجے میں جاتی ہے، تو کہاں سے ہو جائے گا؟ صحیح ہے، تو دعا کے لیے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، قبولیت آتی ہے اس کے بھی اسباب ہیں، نہیں ہوتی اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ملتی ہے، اور ایسے ہی اچھا کھانا کھانا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، پاکیزہ پاکیزہ زندگی گزارنی پاکیزہ چاہیے، رزق۔ حرام سے بچنا چاہیے۔ جی حدیث میں آیا ہے، اس کے الفاظ لمبے ہیں، تو اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء کو بھی کہا کہ اچھی چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بات کرو۔ تو آدمی، پھر آپ نے ذکر کیا کہ آدمی لمبا سفر کرتا ہے، بہت ہی گرد و غبار سے اٹ جاتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا سن لے، میری وہ دعا سن لے، لیکن حدیث میں آیا کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام سے، غذا ساری حرام سے، فأنا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ لہذا دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو حلال استعمال کرنا چاہیے، حلال رزق۔ جی حرام سے بچنا چاہیے، جی اور زندگی میں حرام کاموں سے، ہر قسم کے حرام کاموں سے دور ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو گویا یہ ایک مختصر گفتگو ہو گئی کہ ایسے اسباب جن کو اختیار کیا جانا ضروری ہے تاکہ انسان کی دعا واقعی قبول ہو سکے۔ تو کچھ ایسے اوقات بھی ہیں، اللہ تو ہمیشہ ہی سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں مخصوص کہ جن میں دعا کی قبولیت کا امکان مزید بڑھا ہوا ہے اور جن میں دعا کی بطور خاص ترغیب دی گئی ہے۔ تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ہاں، جیسے عبادت کے مخصوص اوقات ہیں، کچھ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ، ویسے دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی کیجیے قبول فرماتے ہیں، جی لیکن بعض اوقات یا بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دعا کثرت سے قبول ہوتی ہے، حدیثوں میں ان کی صراحت آئی ہوئی ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل سے حدیثوں کو تو نہیں سناؤں گا، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ یہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا شیئا الا اعطاہ ایاہ، کہ رات میں ایک وقت ایسا بھی ہے کہ جب آدمی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں۔ سبحان یہ اس کو کہا گیا حدیث میں شطر اللیل او ثلثاہ، یعنی رات کے آخری حصے میں، آدھے حصے میں یا یک تہائی اخیر میں یہ وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا کہ اس وقت سمائے دنیا پر، آسمانی دنیائی جو قریب آسمان اس پہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی مانگنے والا اس کو دوں، کیا کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کروں، کیا مجھ سے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کر دوں۔ تو یہ وقت بہت ہی بہترین ہے۔ ویسے بھی یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی ہوتی ہے، اور یہ ہر رات ہے، ہر رات میں ہوتا ہے، جی انسان تنہائی میں ہوتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پیش کرتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے، روتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پیش کرتا ہے، کسی سے شرم نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کہ تنہائی ہے۔ ہاں تو جتنا ہی انسان کے مانگنے کے اندر گریہ و زاری، تضرع اور خاکساری ہوگی، دعا کی قبولیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو ایک وقت تو یہ ہو گیا، جی ہاں، یعنی ایسے رات کا آخری پہر جی ہاں، جی ایسے ہی لیلۃ القدر ہے، شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے، صحیح، اور رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، نمازوں کے آخر میں دعا کرنے سے بھی قبول ہوتی ہے۔ دبر الصلوات کا لفظ آیا ہے۔ دبر الصلوات کے لوگوں نے دو معنی بیان کیے ہیں، جی ایک اور اس کی وضاحت میں مختصر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو دعاؤں سے متعلق ہے دبر الصلوات کے لفظ، وہ سلام سے پہلے ہیں، جی اور جو ذکر و اذکار سے متعلق دبر الصلوات مذکور ہیں تو وہ تسبیح و تحلیل سے متعلق ہیں۔ صحیح، تو یعنی اللہ کے رسول نے سکھایا بھی حضرت ابوبکر وغیرہ کو جی کہ نماز ختم ہونے سے پہلے تشہد اخیر میں یہ فنا فنا دعا پڑھو، اللہم انی یعنی ظلمت تشہد نفسی، اور پھر اس کے بعد درود جو ہے جی اس ہاں، کے بعد اس کے دعا بعد کی جائے، جیسے اللہم سلام سے انی ظلمت پہلے۔ نفسی ظلما کثیرا کی دعا ہے، یا دجال سے، عذاب قبر سے مغفرت مانگنے کی دعا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ جی تو یہ ہے، ایسے ہی اذان و اقامت کے درمیان قبول ہوتی دعا، اور سلام کے بعد اگر کوئی دعا مانگے، سلام کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ کسی بھی نیک عمل کے بعد انسان کا دعا مانگنا قبولیت کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے۔ جی کسی نیک عمل کے بعد نماز پڑھنا ایک نیک عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ایک نیک عمل ہے، دعا مانگنا بذات خود ایک نیک عمل ہے۔ صحیح ہے۔ تو نماز کے بعد جو ہے انسان بطور خاص دعا مانگتا ہے کہ ابھی اتنا اچھا کام کیا ہے تو قبولیت کا امکان بہت ہے، زیادہ ہے، خشوع بھی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، ایک روحانی ماحول بنا ہوا ہے۔
تو اس میں آپ سے مختصر پھر جب یہ موقع ہے تو یہ سوال بھی ہو جائے کہ اگر انسان اس وقت یا کسی بھی وقت یا بطور خاص نماز کے بعد جو دعا مانگے تو پھر ہاتھ بھی اٹھائے یا نہ اٹھائے، یہ کیا کرے؟ کچھ جی، اس سلسلے میں لوگوں کے یہاں کچھ شدید اضطراب بھی پایا جاتا ہے اس سلسلے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں عبادت کا کوئی بھی کام ہو تو اس میں اپنی طرف سے نہیں، رسول کی حدیثوں سے اس کا مسئلہ لینا چاہیے جی کہ کہاں ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں نہیں اٹھانا ہے، کہاں دعا کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے۔ اب وہ نمازوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے یا نمازوں کے اندر جہاں دعا کے الفاظ آتے ہیں صحیح ہے، اس میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، جی جبکہ عمومی حدیث میں آپ کے ذکر میں آیا ہوا ہے حدیثوں میں ویسے بھی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں۔ جی تو عام طور سے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ موجود ہے اور یہ تواتر کے درجے تک پہنچا ہوا ہے، معنوی تواتر ہے، الفاظ کے تواتر نہیں کہہ رہا ہوں، جی لیکن یہ ایک عبادت ہے۔ عبادت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی چاہیے۔ جی آپ نے دعاؤں میں کہیں ہاتھ اٹھایا اور کہیں نہیں بھی اٹھایا ہے۔ جی مثال کے طور پر استسقاء کے لیے کسی نے طلب کیا آپ سے تو آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے وہیں ہاتھ اٹھا دیا۔ جی نماز استسقاء، جی ہاں، آپ نے وہیں نماز استسقاء آپ نے پڑھائی، وہاں بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا۔ تو اس قسم کی کچھ جگہوں پر آپ سے ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کا تذکرہ ہے، جیسے کہ صفا اور مروہ کے پاس، جی ہاں، حج میں جب عمرہ کرتے ہیں، اور عرفات میں، عرفات کے میدان میں، اور جمرہ کے جمرہ رمی اولا اور جمرہ جمرات، ثانیہ ثالثہ میں جب یہاں دعا کرتے ہیں، یہ سب جگہوں پہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اس کا ثبوت ہے۔ جی اور جیسے نمازوں کے پہلے آپ نے کہا دعا کرو، نمازوں کے بعد بھی دعا کا وقت ہوتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کا وقت ہوتا ہے، خطبے میں آپ نے دعا کیا تو صحابہ کرام تھے لیکن کہیں تذکرہ نہیں کہ وہاں ہاتھ اٹھائے لوگوں نے، صحیح، یا آپ نے ایسی جگہوں پر جہاں کہ نماز کے پہلے یا بعد کی دعاؤں کا تذکرہ اس میں ہاتھ اٹھایا ہو، جی یا قرآن مجید کے اندر جو دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھتے وقت آپ نے ہاتھ اٹھایا ہو۔ صحیح، تو ایسے مسائل جہاں پر آپ سے ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ نہیں ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ کیا ہے، اسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آپ سے کچھ جگہیں اس میں مخصوص ہیں بھی کہ آپ نے اٹھایا ہے، اور ایسی بھی جگہیں جہاں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ تو جہاں نہیں اٹھایا تو وہاں نہیں اٹھانا چاہیے، اور جہاں آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا وہاں کرنا چاہیے۔ اور بس اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ عبادت جو رسول کے زمانے میں پائی گئی اور اس میں آپ نے اپنے دعا کیا اور ہاتھ نہیں اٹھایا، دعا کیا اور ہاتھ نہیں اٹھایا، صحابہ کرام نے دیکھا، تو ہمیں بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ ویسے عام طور پر یہ ہے کہ جب دعا اگر کی جائے تو انسان اگر ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے سامنے مزید اپنی عاجزی کا اظہار ہے گویا کرتا ہے، تو یوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ حرج نہیں ہے، بلکہ ہاتھ پسندیدہ ہے۔ جی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں بھی اٹھاتا ویسے دعا کر لیتا ہے تو اس پر بھی کچھ حرج کوئی نہیں ہے۔ حرج نہیں ہے، جی ہاں، جن اس میں جگہوں پر آزادی ہے، ہاں، جب وسعت ہے تو اس وسعت کو بلا وجہ تنگی میں نہ بدلا جائے۔ ہاں، جہاں پہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آدمی تنہا اٹھاتا ہے، کچھ حرج نہیں ہے، لیکن اس کو طریقہ کار ہمیشہ کا بنا لینا گویا کہ ایک سنت معثور ہے، یہ غلط ہے۔ تو الغرض آج کا جو موضوع گفتگو تھا المجیب، یعنی اللہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے دعاؤں کو، تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ گویا کہ قلبی تسکین کا سامان ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کو اپنا سہارا سمجھیں اور اللہ سے اپنی حاجتیں اور دعائیں مانگتے رہا کریں۔ اس چیز کا اہتمام کیا جانا چاہیے ذوق و شوق کے ساتھ۔ تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے انتہائی عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، آمین۔ اور اسی طرح محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رکھے، کہ ہم اللہ سے ہمیشہ مانگتے ہی رہا کریں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر و خوبی اور ہر قسم کے شر اور آفت سے نجات اور حفاظت، اور یہ کہ اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔